بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو 5 چیزوں سے پہلے. غنیمت سمجھو 5 کو 5 سے پہلے. نمبر 1 شبابہ کا قبل حرمک. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے. وصحت کا قبل سقمک. اپنی صحت کو اپنی بیماری سے. وغنا کا قبل فقرک. اپنے غنی ہونے کو اپنے محتاج ہونے سے پہلے. وفراغ کا قبل شغلک. اپنی فرصت سے فائدہ اٹھا لو, اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو اپنے مصروف ہونے سے. اور آخری بات وحیات کا قبل موتک. اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے. بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث جیسے میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ آپ سنیں, اسے یاد کریں اور اسے آگے پہنچائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی ہے ہم اس کے مصداق بن سکتے ہیں. اردو میں یا مفہوم اس کا پہنچائیں. پہلے تو خود اسے سمجھیں اور پھر اسے آگے پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ فعلیہ ہمارا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. اور جملہ فعلیہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کچھ باتیں کہی تھی کہ یہ تو آپ نے روزانہ 2-3 مرتبہ دہرانی ہے لازماً. پہلی بات یہ کہ جملہ فعلیہ کہتے کسے ہیں؟ فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا فرق جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے. جملہ اسمیہ ہم کہیں گے اس جملے کو جو اسم سے شروع ہوگا, اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوگا جو فعل سے شروع ہوگا. تو فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. ایک بات. دوسری بات, کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک, ہر فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل ضرور ہوگا. پھر تیسری بات, وہ فاعل جملے میں 2 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہو سکتا ہے. یا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا پھر وہ اسم ظاہر کی صورت میں ہوگا. یہی ہماری فعل کے اعتبار سے بنیاد ہے. بیس ہے یہ. اگر آپ کی بن گئی تو آگے فعل انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہوگا. آگے صرف ہم ایڈیشن جو ہے وہی کرتے رہیں گے. جملہ فعلیہ بن گیا ہے, اب اس میں مزید اس کے اجزاء جو ہیں وہ شامل ہوتے جائیں گے اور ہم پوری آیت انشاءاللہ تعالی یہاں پر بورڈ پر آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اسی بات کو میں کچھ ایگزامپلس کے ساتھ پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جملہ فعلیہ میں فاعل آپ کا یا تو اسم ضمیر ہوگا یا اسم ظاہر ہوگا. آپ نے پہچاننا ہے, آپ نے تعین کرنا ہے فاعل کا ضمیر یا ظاہر ہونے کی صورت میں. اور اس کے بعد پھر جملہ فعلیہ کا جو اہم ترین قاعدہ ہے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. اس نے سنا, یہ میرا جملہ فعلیہ ہے. اس میں فعل کیا ہے؟ سنا. اور فاعل کون ہے؟
فاعل کس صورت میں ہے؟ ضمیر کی صورت میں ہے یا ظاہر کی صورت میں ہے؟ ضمیر کی صورت میں ہے. ضمیر کی صورت میں آپ کو سننے کے لیے جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، سین میم عین. اور اب تک جو ہم نے 3 ڈائز پڑھی ہیں اس میں سے ڈائی معلوم ہونی چاہیے. تو ڈائی نمبر 2 فاعلہ کی ڈائی سے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے. تو سین میم عین کو فاعلہ کی ڈائی پہ رکھیں گے، وہ بن گیا آپ کا سمعہ. اب سمعہ ضمیر کی صورت میں آپ کا فاعلہ ہے تو گردان میں سے آپ کو متعلقہ صیغہ پورا جملہ مل جائے گا. اب یہ آپ کا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، لہٰذا یہ پہلا صیغہ آپ کا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جی سمعہ. اس نے سنا. اللہ نے سنا. اب آپ دیکھیں آپ کا فعل وہی سنا، فاعل اب آپ کا اللہ ہے اور وہ اسم ظاہر ہے. اب اس صورت میں آپ نے جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ جو ہے اس کی طرف آنا ہے. ٹھیک، اس صورت میں کیا ہے کہ آپ کا فعل واحد آئے گا. میٹیریل آپ کو پتا ہے سین میم عین، ڈائی آپ کو معلوم ہو گئی. اب آپ تھرڈ پرسن میں جو مذکر کے لیے پہلا سیکھا ہے وہ اسے استعمال کریں جو کہ سمعہ ہی ہے. اور فاعل چونکہ حالت رفع میں ہوتا ہے لہذا وہ جو آپ کا اسم ظاہر ہے اللہ اس کو حالت رفع میں رکھیں تو آپ کا جملہ بن جائے گا سمع اللہ، اللہ نے سنا. اب دیکھیں اس کو پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے پھیلائیں گے. آپ کی سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات بھی آپ کے سامنے آئیں گی. اس کے شروع میں قد لگ جائے گا، اس سے پھر ایک اور مفہوم پیدا ہوگا جملے میں، قد سمع اللہ. ٹھیک، پھر آگے مزید آئے گا قولا. ٹھیک، پھر آگے اللتی آپ پڑھ چکے ہیں، تجادلک فی زوجہا. یہ چیزیں ہم اس طرح بڑھاتے جائیں گے اور پوری آیتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی کھلتی جائیں گی. ٹھیک، میں نے صبر کیا. جی اس میں فعل کیا ہے؟ صبر کیا فعل ہے. فاعل کون ہے؟ میں. کس صورت میں؟ ضمیر کی صورت میں. آپ کو صبر کرنے کے لیے مادہ معلوم ہونا چاہیے، سواد بارا، ڈائی معلوم ہونی چاہیے، ڈائی نمبر 1 صبرا. ٹھیک، اب آپ نے میں یہ کہاں پر آپ کو ملے گی؟ واحد متکلم کی ضمیر ہے تو صبرا سے شروع کریں اور واحد متکلم کی ضمیر تک چلے جائیں. صبرا صبرا، صبرو، صبرت، صبرتا، صبرنا، صبرتا، صبرتما، صبرتم، صبرتی، صبرتما، صبرتن، صبرتو. تو صبرتو جو آپ کا یہ ریکوائرڈ آپ کا ورڈ ہے تو جملہ آپ کا بن گیا صبرتو. ایوب نے صبر کیا. فعل صبر کیا، فاعل ایوب اور ظاہر ہے. پہلا صیغہ لگائیں گے آپ، وہ آپ کا ہوگا صبرا، اور فاعل آپ کا حالت رفع میں ہوتا ہے تو ایوبو، ایوبا، ایوبا. غیر منصرف اسم ہے، ٹھیک ہے، وہ ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے. صبرا ایوبو حالت رفع میں آئے گا فاعل. ٹھیک ہو گیا. ہم نکلے، نکلنا، خارج ہونا معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ کا جملہ ہے، پورا جملہ فعلیہ ہے. فعل نکلے، فاعل ہم. فاعل ضمیر کی صورت میں ہے، نکلنے کے لیے مادہ خاراجیم اور ڈائی، پہلی ڈائی فعلا خراجہ. خراجہ سے چلیں جمع متکلم کی طرف. پہچانے کون سی ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر پہچان لی تو صیغے تک پہنچنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. جمع متکلم کی ضمیر ہے، خرج، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا. تو یہ آپ کا
ریکوائرڈ ورڈ ہے. موسیٰ علیہ السلام نکلے. اب فاعل آپ کا ظاہر ہو گیا. پہلا صیغہ لگے گا فعل کا خرج, اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے, تو موسیٰ آپ اسے یہاں پر فاعل کی صورت میں رکھیں گے. خرج موسیٰ, خرج موسیٰ الی قومہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اسے ہم ایڈ کرتے جائیں گے. اب دیکھیں مبنی اسم کے حوالے سے جو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ رفع ہے, نصب ہے, جر ہے, تینوں شکلیں ایک ہی ہے نا. اب اس جملے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ اسم یہاں پر کس اعرابی حالت میں ہے. کس اعرابی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس فعل کا فاعل ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ کرتے جائیں گے. ان دونوں نے لکھا, فعل آپ کا لکھا, فاعل آپ کا وہ دو. ٹھیک, ضمیر کی صورت میں ہے, لکھنے کے لیے مادہ آپ کو کاف تا با, ڈائی نمبر 1 فعلا کتبا, اور ان دونوں ضمیر کون سی ہے؟ جینڈر مینشن نہیں ہے, تو آپ اسے مذکر سمجھیں گے. مثنی مذکر غائب کی ضمیر استعمال کریں گے آپ. لہذا آپ کتبا سے شروع ہوں, کتبا کتبا, تو یہ آپ کا ریکوائرڈ ورڈ ہو گیا کتبا. زینب نے لکھا, فاعل آپ کا ظاہر ہو گیا. کتبہ آپ کے پاس موجود ہے. اب فاعل آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, مؤنث ہے تو صیغہ مؤنث کا استعمال کرنا ہے. یہاں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کتبہ زینبو, نو. میں نے کہا تھا نا کہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا. تو کتبہ سے آپ چلتے آئے تو کتبہ اور اس کے نیچے بالکل صیغہ آپ کو ملے گا, وہ کتبت ہے. کتبہ کتبہ کتبو کتبت, جو پہلا صیغہ مؤنث کا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کتبت. اور فاعل آپ زینب کو حالت رفع میں لیں, کتبت زینبو. کلیئر ہو گیا جی؟ انہوں نے سجدہ کیا, آپ کو جملہ فعلیہ سجدہ کیا فعل وہ جمع کی صورت میں آپ کا فاعل ہے. تو سین جیم دال فعلا کی ڈائی سے انہوں نے تک جائیں, جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے, تو سجدہ سجدہ سجدو. عورتوں نے سجدہ کیا. اب آپ کا فاعل ظاہر ہو گیا. ٹھیک, تو مؤنث ہے, لہذا مؤنث کا صیغہ آپ استعمال کریں گے. وہ کیا بنے گا؟ سجدت. سجدہ مذکر کے لیے, سجدت مؤنث کے لیے. بس دو صیغے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. فاعل آپ کا اسم ظاہر ہے تو یہ دو صیغے, اور آپ نے کچھ نہیں کرنا. اس کے بعد آپ کا فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. عورتیں جمع امرأتن واحد استعمال ہوتا ہے, اس کی جمع نساؤن استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو النساء آپ حالت رفع میں لیں اس کے. اب ساکن ہے, آگے ملاتے ہوئے سے پھر آپ کیا کریں گے؟ زیر دے کے آگے ملائیں گے. سجدتن نساء. ہاں جی, یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ بالکل کلیئر ہے, کیونکہ یہی بیس ہے. ماضی آپ کو سمجھ میں آ گیا,
جملے کی کنسٹرکشن سمجھ میں آ گئی آپ کو تو آگے آپ فعل مضارع پڑھیں گے، یعنی حال اور مستقبل پڑھیں گے، اور مزید افعال پڑھیں گے، تو صرف ریفرنسز میں ان کے دیا کروں گا. باقی یہ چیزیں اس امید کے ساتھ کہ یہ آپ کو کلیئر ہے الحمدللہ. کل جو میں نے آپ کو ایگزامپل لاسٹ میں دی تھی اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے اور رکھوں گا کہ جب جملہ فعلیہ میں آپ کا فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، چاہے فاعل آپ کا واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو. اس کی جمع کی ایگزامپل ایک آپ کے سامنے آ گئی تھی، اور ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں. چھوٹے چھوٹے جملے میں بولتا ہوں، آپ نے مجھے بتانے ہیں. جلسہ کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ بیٹھا. جلسہ وہ بیٹھا. جلسا وہ دونوں بیٹھے. جلسو وہ سب بیٹھے. جلست وہ بیٹھی. جلستا وہ دونوں بیٹھی. جلسنا وہ سب بیٹھی، وہ بیٹھی. ٹھیک، 6 جملے آپ کے سامنے موجود ہیں. ان 6 کے 6 جملوں میں آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہے. ٹھیک، اس میں واحد مذکر غائب کی ضمیر، مثنیٰ مذکر غائب کی ضمیر، جمع مذکر غائب کی ضمیر، واحد مؤنث غائب، مثنیٰ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب. اب میں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں. آدمی بیٹھا. جلسر رجل، آدمی بیٹھا. جلسر رجل، 2 آدمی بیٹھے. ہاں جی، 2 آدمی کی عربی کیا ہوگی؟ مثنیٰ. پھر آ گیا واحد. مثنیٰ بنانے کا طریقہ رجلن سے رجلانی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا فاعل ہے نا حالت رفع میں. اب ظاہر ہو گیا تو فعل واحد استعمال ہوگا، فعل جلسہ ہی استعمال ہوگا. جلسر رجلانی، 2 آدمی بیٹھے. پھر اگر کافی آدمی بیٹھے ہوں تو جلسر رجال، رجل رجلانی رجال، اس کی جمع مکسر استعمال ہوگی. اچھا، عورت بیٹھی، ایک عورت بیٹھی. چلیں یہ بھی ایک فرق اور ذہن میں آ گیا. دیکھیں یہاں الرجل میں نے استعمال کیا آدمی بیٹھا. اگر میں نے کہنا ہوتا نا کہ ایک آدمی بیٹھا یا کوئی آدمی بیٹھا تو پھر وہ نکرہ معرفہ والا چکر وہ بھی ذہن میں ہوگا. جلسہ رجلن، ٹھیک ہے، کوئی 2 آدمی بیٹھے جلسہ رجلانی، اور کچھ مرد بیٹھے جلسہ رجالون. اب میں کہہ رہا ہوں ایک عورت بیٹھی. جلست امرأتن، ابھی نکرہ، کوئی عورت بیٹھی. ٹھیک ہے، آپ خبر دیتے ہیں کوئی عورت بیٹھی تھی وہاں، تو جلست امرأتن. کوئی 2 عورتیں بیٹھی، فعل آپ کا واحد ہی لگے گا. جلست امرأتانی، اور کچھ عورتیں بیٹھی جلست نساء. کلیئر ہو گیا جی؟ جملہ فعلی میں جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث کا خیال رکھا جاتا ہے. اس میں ایک چیز آپ کو آج انشاءاللہ تعالی پتہ چلے گی کہ یہ رجالن اور نساؤن یہ جمع تو ہیں. کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، جمع مکسر کے حوالے سے یہ میں نے ایگزامپل اس لیے آپ کو دی ہے کہ ہم نے بالکل سادہ طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. پہلے کچھ
ٹیکنیکل چیزیں آج ہی آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. اس میں آپ کو پھر یہ بتاؤں گا. ایگزامپل میں نے اس لیے دی ہے, مینشن میں کروں گا کہ یہاں پر ہمارے لیے ایک پاسبلٹی اور ہوگی, یعنی آپ کا فاعل کا جمع مکسر ہونا یا جمع سالم بھی ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی. جیسے میں کہتا ہوں کہ مسلمان آیا, مسلمان بیٹھا, چلیں جلسل مسلمو, جلسل مسلمانی, جلسل مسلمون, جلستل مسلمتو, جلستل مسلمتانی, جلستل مسلماتو. ٹھیک, تو آپ کا فاعل جمع مکسر بھی ہو سکتا ہے, جمع سالم بھی ہو سکتا ہے. اب اگر جمع مکسر ہوگا تو ایک خاص چیز آپ کے سامنے آئے گی, وہ انشاءاللہ تعالی اب ہم اس کو سٹارٹ کرنے لگے. اس پوائنٹ کو آپ نے باہر ذہن میں رکھنا ہے. نہیں, جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ پھر میں ہیڈنگ دے رہا ہوں اوپر. جملہ فعلیہ میں جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے, چاہے فاعل واحد ہو, مثنیٰ ہو, جمع ہو, البتہ جنس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. یہ بات آپ نے اسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا, اسی بات کو. ٹھیک, مذکر فاعل ہے, مذکر فعل استعمال کریں. مؤنث فاعل ہے, مؤنث فعل استعمال کریں. اس لیول پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اچھا, دوسری بات اس میں, اگر آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہو, غیر عاقل کی جمع مکسر, جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ فاعل ہمارا جمع ہو سکتا ہے. جمع کی بھی دو اقسام ہم نے پڑھی تھی, جمع سالم اور جمع مکسر. ٹھیک ہے, اگر آپ کا فاعل جمع مکسر ہو لیکن شرط کیا ہے, غیر عاقل کی, غیر عاقل کی جمع مکسر ہو اگر آپ کا فاعل, تو پھر فعل ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. واحد آئے گا ہی آئے گا, لیکن جنس کے اعتبار سے آپ اس سے مؤنث لائیں گے. ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. آپ نے ایک اونٹ بیٹھا ہوا دیکھا, ٹھیک ہے, ایک اونٹ بیٹھا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ جلسہ. اونٹ کسے عربی میں کہتے ہیں؟ جمل. جلسہ جمل. دو اونٹ بیٹھے. میں اب اردو نہیں لکھ رہا, وقت بچاتے ہیں. جلسہ جملانی, کوئی دو اونٹ بیٹھے. وہ ایک اونٹ بیٹھا تھا, نکرہ لایا تھا میں, یہاں بھی میں اس کو نکرہ لایا ہوں, کوئی دو اونٹ بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, جلسہ جملانی. اونٹ, کچھ اونٹ بیٹھے. اب دیکھیں, اب ہم نے جو قاعدہ پڑھا اس کے اعتبار سے ہم اونٹ کو مذکر مانتے ہیں نا, اونٹ ہے مذکر ہی ہے ظاہر ہے, تو ہم استعمال کریں گے اس لیول پہ جلسہ جمال. ٹھیک, یہی کریں گے نا, لیکن عربی زبان میں یہ غلط ہوگا. غلطی کیا ہوگی؟ اگر آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہے, جمع مکسر یا عاقل کی ہوگی یا غیر عاقل کی ہوگی. عاقل کی تھی تو ایگزامپل آپ کے سامنے آگے تھی, رجالون ہم نے لگایا تھا نا, جلسہ رجالون میں نے آپ کو کہا تھا, وہ چونکہ عاقل کی جمع مکسر تھی لہذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی, ہم نے مذکر کے لیے مذکر لگایا, مؤنث کے لیے مؤنث لگایا. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. جب غیر عاقل کی جمع مکسر آپ کا فاعل ہو جائے گا تو پھر فعل آپ مذکر نہیں استعمال کر سکتے بلکہ مؤنث استعمال کریں گے. تو اس کا صحیح جملہ کیا بنے گا؟ جلست جمال. اور قرآن مجید میں یہ چیز آپ کو بہت ملے گی, ذہن میں رکھیے گا, بہت جگہ پہ آپ کو ایگزامپل ملیں گی. پھر آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ فاعل تو ہمارا مذکر تھا لیکن فعل مؤنث کیوں لگا؟ تو پھر یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آئے گا, اچھا یہ اب فاعل جو ہے ہمارا یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے, اس لیے فعل مؤنث استعمال ہوا ہے. صرف دو باتیں آپ یہ یاد رکھ لیں تو آپ کا انشاءاللہ تعالی فعل کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. نمبر ایک, اگر آپ کا جملہ فعلیہ میں فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے, جنس کا
لحاظ رکھا جاتا ہے. مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. آپ نے میکسیمم جملے جو ٹرانسلیٹ کرنے ہیں وہ اسی اصول کے تحت کرنے ہیں. صرف ایک آپ نے فرق رکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ اب آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر بن گیا. آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر بن رہا ہے تو اس کے لیے آپ فعل جو ہے وہ مذکر کی بجائے مؤنث استعمال کریں. بس یہ ایک چیز. یہ 2 پوائنٹس آپ کو یاد رہے تو آپ کا جملہ فعلیہ انشاءاللہ تعالی مکمل. کلیئر ہے جی یہاں تک؟ اس کو پکا کر لیں کیونکہ اب 4 چیزیں میں آپ کو مزید بتانے لگا ہوں اور وہ 4 چیزیں آپ نے صرف سمجھنی ہے. آپ کو بے شک بھول جائیں وہ کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے سمجھنی ہے. قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے اور آپ کے سامنے جملہ فعلیہ مختلف آئیں گے آج ہی، بلکہ اس کے ایگزامپلز میں آپ کو دوں گا، تو اس میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ کیا ہوا. تو اس وقت یہ 4 باتیں جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ کو مدد دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کہیں گے اچھا یہ تھا تو یہ ہے. ٹھیک، یہاں تک میں پھر امید یہ سے میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمارا جملہ فعلیہ بس ان 2 باتوں کو یاد رکھنے پر ہی مشتمل ہے. فاعل کے اعتبار سے اگر آپ کا فاعل اسم ظاہر ہے واحد مذکر مؤنث کے فرق کے ساتھ، ہاں اگر آپ کا فاعل جمع مکسر ہے غیر عاقل کی تو فعل مؤنث استعمال کریں گے. الحمدللہ یہاں تک کلیئر ہے. 4 صورتیں ایسی ہیں عربی زبان میں. 4 صورتیں کتنی ہیں؟ 4. 1 2 3 4 تاکہ عادت آپ کو یاد ہو جائے. 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں آپ فعل کو مذکر یا مؤنث دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. بات فالو کر رہے ہیں نا؟ 4 صورتوں میں آپ فعل کو مذکر یا مؤنث دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے لیے جائز ہے. قرآن مجید میں آپ کو بے شمار ایگزامپلز اس کی ملیں گی اور میں بھی آپ کو ایگزامپلز دوں گا تو بات انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گی. پہلی صورت، آپ کا فاعل عاقل کی جمع مکسر ہے تو آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. وہی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جلسہ رجل والی، ٹھیک ہے. جلسہ رجل، ایک آدمی بیٹھا. جلسہ رجلانی، کوئی 2 آدمی بیٹھے. جلسہ رجالن، کچھ آدمی بیٹھے. ہمارے پڑھے ہوئے قواعد کے مطابق جملہ بالکل ٹھیک ہے. ہم نے مذکر کے لیے مذکر فعل استعمال کیا. اگر یہاں غیر عاقل کی جمع مکسر ہوتی تو ہم یہاں پر مؤنث کر دیتے. یہ 2 باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہ صورت ہے آپ کی. اب آپ کا فاعل غور کریں کس کی جمع مکسر ہے؟ عاقل کی جمع مکسر ہے. ہم نے یہی کام کرنا ہے. ہم نے مذکر کے لیے مذکر استعمال کرنا ہے لیکن غیر عاقل کی جمع مکسر ہے لہذا ہمارے پاس پاسبلٹی ہے جلست رجالن بھی ٹھیک ہے. بس یہ پوائنٹ تھا. کچھ اونٹ بیٹھے تھے وہاں پر آپ کے لیے جلسہ جمالن کہنا صحیح نہیں تھا. وہاں آپ نے جلست ہی کہنا تھا کیونکہ وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. اب یہ آپ کی عاقل کی جمع مکسر ہے تو آپ کے پاس دونوں پاسبلٹیز ہیں. آپ جلسہ رجالن بھی کہہ سکتے ہیں اور جلست رجالن بھی کہہ سکتے ہیں. یہ مذکر کی ایگزامپل دی میں نے آپ کو. اب ایک مؤنث کی ایگزامپل بھی لے لیں. اس کو میں نیچے رکھ دیتا ہوں تاکہ کمپیریزن ساتھ ہمارا ہو جائے. ٹھیک ہے. جلست امراتن، جلست امراتانی، ٹھیک ہے. جلست نساؤن، بالکل ٹھیک ہے. ہمارا فاعل مؤنث تھا ہم نے فعل مؤنث استعمال کیا لیکن یہ نساؤن جمع مکسر
عاقل کی ہے لہذا چوائس پیدا ہوگی. تو جلست کی بجائے آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر؟ جلسا نساء. یہ تو ہے ہی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک ہے. قرآن سے ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, پھر آپ کو مزہ آئے گا. صحیح دیکھیں, ایک ورب ابھی ہم نے پڑھا نہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے, بہت دفعہ آپ نے پڑھا ہے, میں نے اس کو کوئی سینکڑوں دفعہ یہاں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. ایک ورب ہے اور سٹارٹ ہی میرا الحمدللہ اسی سے ہوتا ہے, کالا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کالا ایک ورب ہے. ابھی تک ہم نے جو 3 ڈائز پڑھی ہیں ماضی کی, اس میں آپ نے دیکھا ہے 3 حروف ہیں اور تینوں پر حرکات ہیں, فعلا, فاعلا, فاؤلا. لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 3 حروف ہیں اگرچہ, لیکن درمیان والے حرف پر حرکت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے آگے چیز پڑھنی ہے, لیکن چونکہ یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے بہت دفعہ, اس لیے اس کو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں آئے گی. کالا سے تھوڑی سی گردان ہم کرتے ہیں, ہم صرف صیغے تک آتے ہیں, مؤنث کے صیغے تک. کالا, کالا, کالو, کالت. کالا اور کالت یہ 2 صیغے, کالا مذکر کے لیے, کالت مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, احادیث میں آپ سنتے ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کالا, یہ 2 الفاظ ہم مذکر مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں بدو اعرابی. ٹھیک ہے, اعرابی کی جمع اعرابن, الف لام لگے گا تو بن جائے گا آپ کا الاعرابو. ٹھیک, بدو جملہ بنتا ہے بدوؤں نے کہا, بدو کہنے لگے. اس کے لیے ورب جب یہ کالا استعمال ہوگا تو ہمارے اصول کے مطابق بننا چاہیے قال الاعراب. ٹھیک ہے, بدوؤں نے کہا, مذکر ہے, فعل مذکر لگا. کچھ عورتوں نے کہا, کچھ عورتوں نے کہا, تو اس کی عربی ہمارے قواعد کے مطابق بنے گی قالت نساء, یا ایک اور عربی استعمال ہوتی ہے نساؤن کی جگہ پر نسوتن. ٹھیک ہے, یعنی امراتن کی 2 جمع استعمال ہوتی ہیں, نساؤن بھی اور نسوتن. میں نسوتن کو استعمال کر رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں نسوتن بھی استعمال ہوا ہے. قالت نسوتن, کچھ عورتوں نے کہا. اب یہ دیکھیں الاعراب آپ کی جمع مکسر ہے, نسوتن جمع مکسر ہے, کس کی؟ عاقل کی, غیر عاقل کی؟ عاقل کی ہے. عاقل کی ہوگی تو ہمارے پاس اب چوائس پیدا ہوگی, ہم فعل کو مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں. لہذا اب یہاں کالا کی جگہ ہم دوسرا ورب کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ قالت. اور پھر اس کو آگے ملانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ساکن دے حرف کو آگے ملانے کے لیے زیر دیں گے. قالت الاعراب, آپ کے سورۃ الحجرات میں کیا الفاظ ہیں؟ قالت الاعراب آمنا, قالت الیہود, قالت النصارى. اب وہ مذکر ہے لیکن چونکہ عاقل کی جمع مکسر ہے لہذا چوائس پیدا ہوئی تو قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا. اب یہاں قالت نسوتن, آپ کا فاعل عاقل کی جمع مکسر ہے, چوائس پیدا ہوئی تو قالت کی جگہ پر کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ قالا. قالا نسوتن, سورہ یوسف میں الفاظ کیا؟ وقال نسوتن فی المدینہ, اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا. تو یہ چیز آپ کو صحیح مزہ اس وقت آئے گا جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے نا, تو جو ہم نے عام قواعد پڑھے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم 4 سورتیں پڑھنے لگے ہیں یہ اس وقت آپ صحیح اپریشیٹ کریں گے کہ واقعی یہ ایک اہم چیز تھی. اس وقت آپ شاید سمجھ رہے ہو کہ ایک ذہن پہ بوجھ ہمارے آ رہا ہے کہ اور چیزیں بس ٹھیک ہے, مذکر کے لیے مذکر لگنا چاہیے, مؤنث کے لیے مؤنث لگنا چاہیے. ایک بات اور زیادہ سے زیادہ آگے کہ اگر آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کے لیے مؤنث لگا دیں. ہیں بنیادی باتیں یہی 2, آپ نے انہی کو سامنے رکھنا ہے. لیکن چونکہ میں نے کوشش یہی کی ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دوں, شروع سے جوڑ دوں, اور اس میں میں کس حد تک کامیاب ہوں یا آپ
اندازہ لگائیں گے اس بات سے کہ سورۃ الفاتحہ کا ابتدائی حصہ ہم نے کر لیا, بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے آیات جو ہیں یہاں پر بورڈ پہ کر لی, تو آپ کا ایک تعلق جو ہے وہ گرامیٹیکلی قرآن مجید کے ساتھ اس وقت قائم ہو چکا ہے. ٹھیک, تو اس صورت میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. آپ کو یہ میں اسکپ بھی کر سکتا ہوں, ٹاپک چھوڑ دوں, یہ چیزیں بس سمپل ہمارا جملہ فعلیہ مذکر مؤنث الحمدللہ. لیکن آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور سورۃ الحجرات آپ نے دیکھی, وہاں آپ دیکھتے ہیں قالت العرب, تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ چیز ہوگی. عربی پڑھنے کے بعد ذہن جو ہے بہت ان باتوں کے بارے میں سوچتا ہے. تو آپ کہیں گے کہ ہاں بدوؤں نے کہا, ترجمہ کیا گیا ہے, بدو مذکر ہے اور ورب مؤنث لگا ہوا ہے, یہ کیوں لگا ہوا ہے؟ سورہ یوسف آپ پڑھ رہے ہیں, قال نسوۃ, آپ کے سامنے ایگزامپل ہے. اب کہتے ہیں کہ فاعل میں ہمارا مؤنث ہے اور فعل اس کے لیے مذکر لگا ہوا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آئے گا, اچھا ہمارا فاعل چونکہ عاقل کی جمع مکسر ہے لہذا چوائس تھی تو اس کے لیے ہم فعل مذکر یا مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں. امید ہے بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ. دوسری صورت, کلیکٹیو ناؤن آپ سمجھتے ہیں الحمدللہ. اسم جمع شاید آپ نہ سمجھیں, کلیکٹیو ناؤن آپ سمجھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی ایک لفظ ہوتا ہے, واحد لفظ ہوتا ہے, بولا جماعت پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسے کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں, ہم اسم جمع کہتے ہیں. اگر آپ کا فاعل اسم جمع ہو, کلیکٹیو ناؤن ہو, تو ہمارے پاس پاسبلٹی ہے, ہمارے پاس چوائس ہے, ہم فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں, مؤنث بھی لا سکتے ہیں. بس ایک ایگزامپل دوں گا, اب میں اس میں زیادہ آپ کو نہیں الجھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد بس یہی آج کا جو آدھا گھنٹہ تھا یہ تھوڑا سا آپ کو ذرا محسوس ہوگا, لیکن اگر آپ اسے اس اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ بھی آئے گا. دیکھیں جی, قوم کلیکٹیو ناؤن ہے نا آپ کا. قوم غالب ہوئی. اب قوم اردو میں مؤنث ہے, قوم غالب ہوئی, لیکن عربی میں قوم کو آپ مؤنث ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن ہے کلیکٹیو ناؤن, تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے غلب القوم. ٹھیک ہے, قوم غالب ہوئی. لیکن چونکہ فاعل ہمارا اسم جمع ہے, کلیکٹیو ناؤن ہے, لہذا فعل کا مؤنث لانا بھی درست ہے. غلبت القوم, قوم غالب ہوئی. تو غلب القوم, غلبت القوم. سمود, عاد, یہ قوموں کے نام ہے نا. سورۃ الحاقہ میں الفاظ ہیں کذبت. ٹھیک ہے, وہاں الفاظ ہیں الحاقہ, ملحاقہ, وما ادراک ملحاقہ, کذبت سمود و عاد. اب کذبت تا ساکن, لمبی تا پہ ساکن, وہ مؤنث کی علامت ہے. اب وہ کذبت اس ڈائی پہ نہیں ہے, وہ اور ڈائز ابھی ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی. کذبت سمود و عاد بالقاریہ, اس لیے مؤنث استعمال کیا گیا وہاں اس قوم کے لیے, چوائس. پھر آگے ورب آئے گا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. اب وہاں ان کے لیے مذکر لفظ استعمال کر دیا گیا, ورب اہلکو, انہیں ہلاک کر دیا گیا. اب وہ مذکر کا سیگا, ابھی آپ کو نہیں پتا کہ مذکر کا ہے مؤنث کا, لیکن میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کبھی انشاءاللہ تعالی جب آپ دوبارہ اس ریکارڈنگ کو دیکھیں, آپ کے سامنے آئے یہ چیز, تو پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ اچھا یہ چیز ہم نے اس وقت پڑھی تھی. تو بس اس کے لیے اتنی ایگزامپل کافی ہے. آپ کا فاعل اگر کلیکٹیو ناؤن ہے تو اس کے لیے آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تیسری صورت ایگزامپل دیتا ہوں پہلے, پھر اس کی ہیڈنگ لکھوں گا. دیکھیں جی, سورج طلوع ہوا. آپ کا سمپل جملہ, مجھے پریشانی یہ رہتی ہے کہ آپ, میں آگے چلتا ہوں تو پچھلی چیزیں آپ نہ بھول جائیں گے. جملہ فعلیہ, اس کے دو اجزاء, فاعل, فعل, پھر فاعل کی صورت, ظاہر کے ضمیر, یہ سب باتیں پھر تازہ کریں. ہاں جی, فعل کیا ہے اس میں؟ طلوع ہوا. فاعل کون ہے؟ سورج فاعل ہے آپ کا. ہاں جی, ضمیر ہے کہ ظاہر ہے؟ ظاہر ہے, ماشاءاللہ. طلوع ہونے کے لیے آپ کو اب مادہ چاہیے, طا, لام, عین, 3 حروف, اور ڈائی نمبر 1 طلع.
ٹھیک. ہاں جی, کیا عربی ہوگی اس کی؟ جی ماشاء اللہ, شاباش. اچھا جی, آپ نے اس کی بنائی طلع الشمس, یہ بنائی نا آپ نے, تکا لگ گیا. قواعد کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ سورج آپ کا مؤنث نہیں ہے. سورج مؤنث ہے نا, فاعل آپ کا مؤنث ہے. جب آپ کا فاعل مؤنث ہو تو ہم نے مؤنث کے لیے فعل مؤنث نہیں لانا, تو ہونا کیا چاہیے؟ طلعت الشمس. یہ تو قاعدے کی بات ہے. ہم نے کہا ہے نا کہ مذکر کے لیے مذکر فعل آئے گا, مؤنث کے لیے مؤنث فعل آئے گا. تو سورج آپ کا مؤنث ہے تو فعل آپ مؤنث لائے اصولاً. طلعت الشمس یہ اس کی عربی صحیح ہے, لیکن اب ہمارے پاس چوائس آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا فاعل غیر حقیقی مؤنث ہو, اگر آپ کا فاعل غیر حقیقی مؤنث ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ تو ہے ہی ٹھیک. تیسری صورت, آپ کا فاعل غیر حقیقی مؤنث ہے. یہ ہم نے 3 صورتیں کون سی پڑھی ہیں؟ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں ہمارے لیے فعل کا مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے. دیکھیں, مؤنث 2 ہو سکتے ہیں نا. آپ کا مؤنث یا تو حقیقی ہوگا یا غیر حقیقی ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ کا فاعل غیر حقیقی مؤنث ہے تو آپ کے پاس چوائس پیدا ہو جاتی ہے. آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. کافی ہوگی. چوتھی اور آخری صورت, اس کے بعد پھر آپ میں انشاءاللہ ایک رن دوڑے گا. اگلی چیز ہم پیدا کریں گے. اس وقت تو آپ پوری توجہ سے, مجھے لگ رہا ہے کہ سن رہے ہیں آپ چیزوں کو, تو انشاءاللہ تعالی سمجھ بھی آئے گی آپ کو. دیکھیں, فاطمہ نے پڑھا. جی, فعل اس میں کیا ہے؟ پڑھا. فاعل کون ہے؟ فاطمہ. ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. قاف را حمزہ پڑھنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, فعلہ کی ڈائی سے آتا ہے. فاعل آپ کا مؤنث ہے تو آپ کیا لگائیں گے؟ قرأ کی بجائے قرأت لگائیں گے. تو آپ کا جملہ بن جائے گا قرأت فاطمہ تو. میں نے فاطمہ پر الف لام کیوں نہیں داخل کیا؟ یہ پہلے ہی مارا. ماشاءاللہ, مجھے خوشی ہوئی. 1 مہینہ پہلے والے لیکچرز الحمدللہ ذہن میں ہیں. تو قرأت فاطمہ تو, فاطمہ نے پڑھا. اچھا, اس میں ایک لفظ میں ایڈ کر رہا ہوں. ایک لفظ ہے, آپ کو معلوم ہے, قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. الیوم, اس کی کیا معنی ہے؟ یہ بھی آپ کو سمجھاتے چلیں. یہ ایک نیا چیز سامنے آ گئی. اسی طرح سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے. کوئی پڑھاتے ہوئے کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کو ایکسپلین کر دیا جاتا ہے. دیکھیں, یومن ورڈ عربی زبان میں, یومن اے ڈے, اینی ڈے, ایک دن, کوئی دن. ٹھیک ہے, یومن ایک دن یا کوئی دن. آپ اس پر الف لام داخل کرتے ہیں تو یہ آپ کا بن جائے گا الیوم. اب یہ آپ کا بن گیا دا ڈے. ٹھیک ہے, الیوم دا ڈے. وہ نکرہ تھا, یہ معرفہ ہو گیا. الیوم جب استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ کا ٹوڈے ہوتا ہے, آج. یعنی عربی زبان میں آج کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے الیوم. الیوم
اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، الیوم وہاں اس لیے استعمال ہوئے. تو قرأت فاطمۃ الیوم، فاطمہ نے آج پڑھا. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کیا میرے لیے پاسبلٹی ہے کہ میں قرأ فعل استعمال کر لوں جتنا آپ نے پڑھا ہے؟ پاسبلٹی نہیں ہے نا. یہ حقیقی مؤنث ہے، حقیقی مؤنث کے لیے میں نے فعل مؤنث ہی لانا ہے، میں قرأ استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک، یہاں تک آپ کی بات کلیئر ہے. لیکن یہ الیوم ورڈ جو ہے نا، اس کو میں درمیان میں لا رہا ہوں. قرأت الیوم فاطمۃ، دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے، صرف لفظوں کی تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے. فاطمہ نے آج پڑھا، فاطمہ نے آج پڑھا. قرأت الیوم فاطمۃ، کلیئر ہو گیا. ہوا اب کیا ہے، دونوں جملے میں فرق کیا ہے؟ اب فعل اور فاعل کے درمیان میں فاصلہ پیدا ہو گیا. فاصلہ پیدا ہو گیا نا، اس لفظ نے آ کر ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ ڈال دیا. فاصلہ آ گیا، گنجائش نکل گئی. کیا گنجائش نکلی؟ اب میں فعل کو مذکر بھی استعمال کر سکتا ہوں اگرچہ میرا فاعل حقیقی مؤنث ہی کیوں نہیں ہے. دس از دا پوائنٹ. بس یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، اگر سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے. قرأ الیوم فاطمۃ، بہت اہم چیزیں ہیں یہ 4 پوائنٹس، بہت اہم چیزیں ہیں. یہ آپ کو مزہ دیں گی اس وقت جب آپ قرآن مجید کے ساتھ جڑیں گے، پھر آپ کو مزہ دیں گی. آپ کے فعل اور فاعل کے درمیان میں فاصلہ آ گیا، لہذا آپ کے پاس چوائس پیدا ہو. چوتھی پاسبلٹی جو ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں اور اس ٹاپک کو مکمل کرتا ہوں یہیں پر. اس کی قرآن سے بھی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. فاعل اگرچہ حقیقی مؤنث ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے تو آپ کے پاس پاسبلٹی ہوگی. پھر میں ایک مرتبہ کہتا چلوں آپ کو کہ 2 باتیں آپ نے سب یاد رکھنی ہے. آپ کا فاعل جب اسم ظاہر ہے تو فعل آپ نے واحد استعمال کرنا ہے، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو. جنس کا خیال رکھنا ہے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. ایک بات، ہم تمام جملے ٹرانسلیٹ کریں گے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے. ہاں ایک بات کا ہم خیال رکھیں گے صرف کہ اگر ہمارا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر بن رہا ہے تو اس کے لیے ہم فعل کو مؤنث استعمال کریں گے، مذکر استعمال نہیں کریں گے. بس یہ 2 باتیں آپ کو یاد ہیں تو آپ جملے ٹرانسلیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو کچھ نظر آئی عجیب چیز ان اصولوں کے خلاف تو آپ نے ان 4 سچویشنز کی طرف جو ہے رجوع کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو ان 4 میں سے جواب ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی. قرآن مجید کی ایگزامپل یہ فاعل اور فعل کا فاصلہ بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے. ایک ہم نے ورب پڑھا نا کالا، میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا کالا. اسی طرح کا ایک ورب اور ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، جا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 حروف ہیں لیکن درمیان والے حرف پر کوئی حرکت نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. میں نے آپ کو کوشش کرنی ہے جتنا میکسیمم پڑھا سکتا ہوں میں آپ کو پڑھا دوں. کالا کے معنی ہوتے ہیں اس نے کہا، اور جا کے معنی ہوتے ہیں وہ آیا. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی سمپل ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جا کے معنی وہ آیا اور زید آیا کی عربی کیا ہوگی آپ بتا دیں گے. دیکھیں جا زید، الحمدللہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جملے بنانے آ گئے ہیں. اچھا جی، اللہ کی مدد آئی، جا نصر اللہ. یعنی کہ فرض کیا کسی کا نام نصر اللہ ہے، ہوتا ہے نا نام، تو
زید آیا یا نصر اللہ آیا تو یہ عربی بنے گی اس کی، جا نصر اللہ. ابھی اس کو صرف میں نام کی صورت میں رکھ رہا ہوں، باقی مرکب کی صورت میں کب بنے گا یہ بات کی بات ہے. اچھا، جا کی مونس جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جاعت، بالکل اسی طرح جس طرح کالا کی مونس کالت، تو جا کی مونس جاعت. اب دیکھیں قرآن مجید ایگزامپل لاتا ہے آپ کے سامنے. میں کہتا ہوں مومن عورتیں یا مومنات آئیں، اس کی عربی کیا ہوگی؟ جاءت، ٹھیک، المؤمنات، اور تا ساکن کو آگے ملانے کے لیے آپ زیر دے دیں گے جاءت المؤمنات. ہمارا فاعل مؤنث تھا، حقیقی مؤنث تھا، اس کے لیے ہم نے فعل مؤنث استعمال کیا قاعدے کے مطابق. ان دونوں کے درمیان میں ایک ورڈ آ جاتا ہے کا، ایک ضمیر آ جاتی ہے. یہ صرف ایگزامپل دینے کے لیے میں بتا رہا ہوں، ابھی آپ نے اس میں سوچنا کہ یہ ہے کیا، کیوں آ گئی، اس کو چھوڑیں آپ. صرف میں اس ورڈ کو ایڈ کر رہا ہوں. ہمارے فاعل اور فعل کے درمیان میں ایک لفظ آ گیا تو میرا فاعل اگرچہ حقیقی مؤنث ہے، میرے پاس چوائس پیدا ہو گئی. میں جاءت کی بجائے کیا استعمال کر سکتا ہوں؟ جا. اذا جاءک المؤمنات، قرآن مجید کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، ٹھیک ہے، تو ان سے پھر وہ بیعت لے لیا کرے. تو یہ جاءک المؤمنات، اب یہ ورب مذکر ہے حالانکہ آپ کا فاعل مؤنث ہے. تو یہ چوتھی سچویشن تھی. تو الحمدللہ اس کو ہم اب بس کلوز کرتے ہیں. اب ایک دلچسپ چیز کی طرف آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں. دیکھیں جملہ فعلیہ کے متعلق وہ جو 2-3 باتیں ان کو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے. جملہ فعلیہ کہتے کسے ہیں؟ فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ فعل اور فاعل. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. فاعل کتنی صورتوں میں موجود ہو سکتا ہے؟ 2 صورتوں میں. نمبر 1 یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ اسم ظاہر ہوگا. اگر ضمیر کی صورت میں ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گردان کی طرف رخ کرتے ہیں، پوری گردان چلاتے ہیں. اور اگر فاعل ہمارا اسم ظاہر ہو تو پھر جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ یہ، تو ایک پیج آپ اپنا بنا کر جو اس کو رکھ لیں، اس کی طرف رجوع کیا کریں، یہاں سے آپ کو چیزیں ملیں گی، مذکر مؤنث اور اس 4 صورتیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ میں ایک تیسرا جز بھی آ جاتا ہے. مثلا اب میں آپ کو لے کے جاؤں گا وہ پہلے دن جو میں نے آپ کو جملے بتائے تھے اعراب کے حوالے سے. پہلے اس سمپل جملے کو ٹرانسلیٹ کریں. جی شاباش، جلدی سے. حامد نے مارا. میں کلر یوز کروں گا، کوشش کروں گا کہ میں 2 کلر یوز کروں آپ کو، فاعل اور پھر اگلے جز کے لیے. ضرب حامد، حامد نے مارا. ایک جملہ اور لکھ رہا ہوں. حامد نے محمود کو مارا. اب دیکھیں فعل آپ کا مارا، فاعل آپ کا حامد، اور یہ محمود کون ہے؟ یہ مفعول ہے. مفعول سے آپ واقف ہیں اردو زبان کے اعتبار سے. تو اب یہ تیسرا جز ہمارا جملہ فعلیہ میں اور ایڈ ہو گیا، فعل، فاعل اور مفعول. مینشن آپ لازمی کریں شروع میں، پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود آپ کے علم میں آ جائیں گی. تیسرا جز آ گیا جملہ فعلیہ میں مفعول. فاعل کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ رفع میں. اب اگلی بات سن لیں. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. فاعل رفع میں، مفعول نصب میں. اب تینوں اعرابی حالتیں آپ کو معلوم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس جملے کو ٹرانسلیٹ کرنے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. جی بسم اللہ کریں. ضرب حامد
محمودا. لیں جی یہ پہلے دن جو میں نے آپ کو جملہ کروایا تھا نا, آج وہ 30 دن کے بعد تقریباً وقت آیا کہ اب گرامیٹیکلی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ضرب حامد محمودن, حامد نے محمود کو مارا. فاعل آپ کا حالت رفع میں, مفعول آپ کا حالت نصب میں. اور نارمل ترتیب جو ہوگی وہ ذہن میں رکھیے گا, جب آپ کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل پہلے آئے گا, اس کے بعد فاعل آئے گا, اس کے بعد مفعول آئے گا. یہ نارمل ترتیب ہے, آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, ہو جائے ہوتے رہے. اصل پتہ کیسے چلے گا؟ اعراب سے. اعراب آپ کو بتائے گا کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. اس لیے یاد ہے آپ کو, میں نے آپ کے سامنے جب جملے لکھے تھے, اس جملے کو میں اس انداز سے بھی لکھتا ہوں آپ کے سامنے. اب میں کلر کمبینیشن یوز نہیں کروں گا, لیکن آپ انشاءاللہ تعالی اعراب سے پہچانیں گے. دونوں جملوں کے معنی میں فرق نہیں. کیوں؟ جگہ تبدیل کر دی, اعراب تبدیل نہیں کیا. عربی زبان میں اعراب آپ کو بتائے گا کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے. اب ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے, اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا الٹ مفہوم دینے والا جملہ بتائیں. اس میں کون مار رہا ہے؟ حامد مار رہا ہے محمود کو. اب آپ نے محمود سے کام کروانا ہے حامد پر کو, تو کیا جملہ بنے گا؟ جی شاباش. ضرب محمود حامد. ماشاءاللہ جی, یہ بات ہے ساری آپ کی. اب دیکھیں جملے کھلیں گے. اس نے پیدا کیا, جی عربی بولیں شاباش. اس نے پیدا کیا, خلق, اس فاعل اسم ضمیر. اب میں ظاہر کر رہا ہوں, اللہ نے پیدا کیا. جی خلق اللہ, فاعل آپ کا حالت رفع میں آ گیا. اللہ نے زمین کو پیدا کیا. خلق اللہ الارض, فاعل آپ کا رفع میں, مفعول آپ کا نصب میں. خلق اللہ الارض, اللہ نے زمین کو پیدا کیا. ابراہیم نے موسیٰ کی مدد کی. جملہ لکھتا ہوں میں تاکہ تعین کریں آپ سامنے. ابراہیم نے موسیٰ کی مدد کی. جی اس میں فعل کیا ہے؟ جلدی سے شاباش. مدد کی آپ کا فعل ہے, تعین کر لیں لازمی. فاعل کون ہے؟ ابراہیم. کس صورت میں ہے؟ صورت ذہن میں رکھنی چاہیے, ضمیر یا ظاہر. مفعول کون ہے؟ موسیٰ. جی کلر کمبینیشن استعمال کرتے ہوئے نصرہ, مدد کرنے کے لیے نون صاد را. ٹھیک, نصرہ. فاعل کو حالت رفع میں رکھنا ہے, ابراہیم. مفعول کو حالت نصب میں رکھنا ہے, موسیٰ کی رابع حالت نصب موسیٰ ہی. نصر ابراہیم موسیٰ. بنیادی کنسپٹ میں نے آپ کو دے دیا. کل اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جملہ فعلیہ کہ آج ہم نے تیسرا جز پڑھ لیا. جملہ فعلیہ میں بعض اوقات تیسرا جز بھی ہوتا ہے جو کہ مفعول ہوتا ہے. اور مفعول کون ہوتا ہے؟ جس پر کام واقع ہو, جس پر فعل واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مفعول کی اعرابی حالت نصب ہوتی ہے. اور جملے میں نارمل اس کی ترتیب جو ہے وہ فاعل کے بعد ہوتی ہے. آگے پیچھے بھی ہو جائے تو ہم اعراب کی مدد سے اس کو پہچان سکتے ہیں کہ مفعول کون سا ہے اور فاعل کون سا ہے. ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کل انشاءاللہ تعالی ہم مزید سٹیپس لے کے آگے چلیں گے, بہت سارے جملے کریں گے, اور پھر جملہ فعلیہ میں مزید کوئی حصے آتے ہیں تو ان کو بھی دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.